سوال: حیض، نفاس، استحاضہ، بے وضو اور بے غسل کے احکام بیان کیجیے۔ جواب: نمبر 1، حیض اور نفاس کے خون کے دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ معاف ہے، ان کی قضا بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، استحاضہ کے دنوں کی نمازیں ادا کرنی پڑیں گی، اگر ادا نہ کی تو قضا کرنا لازم ہے۔ مثلاً استحاضہ کی 5ویں صورت میں 12 دن خون آیا، 10 دن تک وہ یہ سمجھتی رہی کہ شاید یہ حیض کا ہے اور نمازیں بھی ترک کر دی، مگر جب 12 دن خون آیا تو 7 دن استحاضہ کے ہوئے، لہٰذا اب ان 7 دنوں کی قضا کرنا لازم ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ 11ویں دن غسل کر کے نماز شروع کر دے کہ اب یقین ہو چکا ہے کہ خون استحاضہ کا ہے۔ نمبر 3، حیض اور نفاس کے دنوں میں قرآن پڑھنا، قرآن کو بلا حائل ہاتھ لگانا اور مسجد میں جانا منع ہوتا ہے۔ ہاں، دعا، ذکر و اذکار اور درود شریف وضو کر کے پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 4، حیض اور نفاس کے دنوں میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا بھی ممنوع ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے، البتہ ناف سے گھٹنوں کے علاوہ بدن کے دیگر حصے سے نفع لینا جائز ہے۔ نمبر 5، نماز پڑھتے ہوئے یا روزے کی حالت میں حیض اور نفاس کا خون آ گیا تو نماز اور روزہ ٹوٹ گیا۔ پاک ہونے کے بعد نمازوں کی قضا نہیں ہے، مگر روزے کی قضا لازم ہوگی۔ نمبر 6، بے غسل کا قرآن پڑھنا، ہاتھ لگانا اور مسجد میں جانا منع ہے۔ نمبر 7، بے وضو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، مگر زبانی یا بغیر ہاتھ لگائے پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی جا سکتے ہیں۔ سوال: اگر بچہ ضائع ہو گیا تو خون نفاس ہوگا یا نہیں؟ جواب: اگر حمل کو 4 ماہ گزر چکے ہیں تو وہ خون نفاس کا ہے، اور اگر 4 ماہ سے کم کا بچہ ضائع ہوا تو اس کے بعد جو خون آیا اور وہ 3 دن تک جاری رہا تو وہ حیض کا ہوگا، بشرطے کہ اس سے پہلے 15 دن پاکی کے گزر چکے ہوں، وگرنہ وہ استحاضہ کا ہوگا۔ یعنی بچہ 4 ماہ سے کم کا ہے اور حمل ساقط ہو گیا تو خون 3 دن سے کم آیا تو استحاضہ کا ہے۔ اسی طرح اگر حمل ساقط ہونے سے پہلے پاکی کو 15 دن نہیں گزرے تو بھی یہ خون استحاضہ کا ہوگا۔ تفصیل: فتاوی عالمگیری میں ہے، بچہ ساقط ہونے کی صورت میں اگر اس کے بعض اعضاء جیسے انگلی، ناخن، بال بن چکے ہیں تو جو خون آیا وہ نفاس کا ہوگا۔ اسی طرح تبیین میں ہے، اگر اس کے اعضاء ظاہر نہیں ہوئے تو نفاس کا نہیں ہوگا۔ اب اگر اس کو حیض بنانا ممکن ہے تو حیض کا خون ہے، وگرنہ استحاضہ کا ہے۔ سوال: کیا حیض اور نفاس والی خاتون کھانا پکا سکتی ہے؟ جواب: کھانا پکا سکتی ہے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا بھی جائز ہے اور اکٹھے بیٹھ کر بھی کھا سکتی ہے، بلکہ ایسے ایام میں اس سے نفرت کرنا اور برتن وغیرہ الگ کر دینا شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ فعل ہے، بلکہ یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے گناہ ہے۔ سوال: بے غسل اور حیض والی خاتون کے کپڑوں کا کیا حکم ہے؟ جواب: حیض و نفاس کا خون اور جنبی بے غسل شخص کا ناپاک پانی منی جہاں پر لگی ہے صرف وہی جگہ ناپاک ہے اور صرف اسی جگہ کا دھونا ضروری ہے،
اسی طرح اگر بے غسل شخص نے جسم پر لگی پلیدگی صاف کر کے بغیر غسل کیے کوئی اور کپڑے پہن لیے تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، یعنی جسم اگرچہ نجس حکمی ہے مگر کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔